زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ صرف نماز کا دن نہیں بلکہ امت مسلمہ کے اجتماعی شعور کو پیدا کرنے کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب مسجد کے ممبر سے حق کی صدا بلند ہوتی ہے، دلوں کو جھنجھوڑا جاتا ہے، ضمیروں کو جگایا جاتا ہے اور عمل کی دعوت دی جاتی ہے۔ خطبہ جمعہ صرف چند منٹ کی تقریر نہیں، یہ دراصل امت کی روحانی نبض ہے۔ اگر ممبر سے روشنی بکھرے گی تو معاشرہ منور ہوگا، اگر وہاں سے اصلاح کی بات ہوگی تو گلی کوچہ بازار گھر دفتر غرض سب میں سکون اور عدل آئے گا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، یاد دہانی کراؤ کیونکہ نصیحت ایمان والوں کے لیے نفع مند ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ خطبہ جمعہ اب محض ایک رسمی فریضہ بن کر رہ گیا ہے۔ بعض جگہوں پر درود و سلام اور نعت وغیرہ پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ عوام کچھ سمجھتے نہیں اور نکلتے ہی دنیا کی باتوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری مساجد آباد ہیں مگر دل خالی ہیں، صفیں بری ہیں مگر روحیں بوجھل۔ خطبہ جمعہ کو اگر ہم معاشرتی اصلاح کا ذریعہ بنائے تو یقین کرے ہمارا ہر جمعہ ایک انقلاب بن سکتا ہے، ایک ایسا انقلاب جو بغیر نعرے، بغیر شعور، صرف شعور سے پیدا ہو۔ منبر سے اگر نیکی کی صدا گونجے، منبر سے اگر نیکی کی صدا گونجے تو زنگ آلود دل بھی چمکنے لگتے ہیں۔ خطبہ جمعہ کے موقعوں پر ہمارے معزز واعظین کرام ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو عدل، دیانت، صفائی، اخلاق، سچائی، تجارت میں انصاف اور رشتوں میں وفا سکھا سکتے ہیں، اور یہی اصل اسلام ہے۔ یہی وہ تعلیم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبوں میں دی ہے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ یہ جملہ اگر ہر جمعہ دلوں میں اتار دیا جائے تو کتنی برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ جھوٹ، دھوکہ، غیبت، رشوت، ظلم سب مٹ جائیں گے۔ آئیے تصور کریں اگر ہر خطیب ہر جمعہ اپنے محلے کے ایک مسئلے پر بات کرے، اگر ہر خطیب ہر جمعہ اپنے محلے کے ایک مسئلے پر بات کرے، کبھی صفائی پر، کبھی رشتوں کے احترام پر، کبھی نوجوانوں کی تربیت پر، کبھی ماں باپ کے حقوق پر، تو معاشرہ کیسا حسین بن جائے گا۔ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں بلکہ اصلاح کا مرکز بن جائے گا۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، اگر منبر سے محبت کا پیغام جائے، جیسے آج لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اسی پر کہا تھا، اگر منبر سے محبت کا پیغام جائے تو تلواریں بھی رک جائیں، دل بھی بدل جائیں۔ ہمیں اپنے خطیبوں کو عام فہم، سادہ اور دل سے نکلنے والا بنانا ہوگا۔
ایسا خطبہ جو صرف سننا نہ جائے بلکہ محسوس کیا جائے، ایسا پیغام جو مسجد سے نکل کر بازار تک پہنچے، جو نوجوان کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کرے، جو بوڑھے کے دل کو امید دے اور عورت کے چہرے پر سکون لے آئے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ ہر جمعہ کے لیے تیاری کریں، عوام کے حال کو سمجھے، ان کے دکھ درد کو محسوس کریں، کیونکہ جب خطیب عوام کے درد سے جڑا ہوتا ہے تو اس کی بات سیدھی دل میں اترتی ہے۔ پیارے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں انتشار نفرت، جھوٹ اور بدعنوانی اسی لیے بڑھی کہ ہم نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو بلا دیا ہے۔ ہم نے مسجد کو صرف نماز کے لیے رکھا، اصلاح کے لیے نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر معاشرتی عدل اور تربیت کا ممبر تھا۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ آج یہ مصمم ارادہ کریں کہ ہم اپنے محلوں میں، اپنے خطبوں میں، اپنے اجتماعات میں اصلاح کا پیغام عام کریں۔ ہر جمعہ صرف عبادت نہیں بلکہ عمل کی دعوت بنے گا۔ الفاظ میں تاثیر ہو تو خطبہ بن جائے نصیحت، الفاظ میں تاثیر ہو تو خطبہ بن جائے نصیحت، ورنہ تو بولنے والے بہت، سننے والے تھک جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب خطبہ جمعہ کا مقصد دلوں کی اصلاح، ایمان کی مضبوطی اور عمل کی دعوت ہوگا تو معاشرہ خود بخود تعمیر ہوگا، کیونکہ دل بدلے بغیر دنیا نہیں بدلتی، اور دلوں کو بدلنے کا سب سے مؤثر ذریعہ یہی خطبہ ہے۔ میں ادباً تمام علماء، ائمہ صاحبان، نوجوان اور مسلمانوں سے محبت بھرے دل سے درخواست کرتا ہوں کہ خطبہ جمعہ کو اصلاحی معاشرہ کا مضبوط ہتھیار بنائے، اس سے زندہ کرے، اسے بامقصد بنائے، تاکہ ہماری نسلیں ایمان، اخلاق اور کردار کی خوشبو سے مہکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچ بولنے، عمل کرنے اور اپنے ممبروں کو حق کی صدا بنانے کی توفیق دے۔ اللہ کرے ہمارے خطبے لوگوں کے دلوں میں تبدیلی پیدا کریں اور ہماری مساجد ایمان و اخلاق کے چراغ بن جائے۔ روشنی بانٹ دو ممبر سے کہ اندھیروں میں بھی سفر ممکن ہو جائے۔ محبت، ایمان اور اصلاح کے اس پیغام کے ساتھ آپ سب سے اجازت لینا چاہوں گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔